بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس ہشتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ویکلی ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 15 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو میں نظم ہے، نظم صبح کا سما۔ یہ ایک مرثیہ ہے جو میر انیس کے طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ نظم صبح کا سما۔ وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنیے گوئے اوجے تور۔ پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور۔ گلشن خجل تھے وادیوں مینوں اساس سے، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سے۔ اس بند میں میر انیس صبح کربلا کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی میدان کربلا میں موجود تھے تو وہ صبح بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اس صبح کی خوبصورتی کے آگے کوہ طور کی خوبصورتی یا کوہ طور کا منظر بھی جو ہے وہ اتنا خوبصورت نہ تھا۔ دنیا نے اس سے پہلے اتنا حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس وادی میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر تھی۔ پرندے بھی اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور اس وادی جنگ یعنی میدان کربلا کے آگے خوبصورت سے خوبصورت باغ بھی جو تھے نا وہ شرمندہ تھے، کیونکہ وادی کربلا جو ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، اور پوری وادی جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک۔ وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک۔ ہیرے خجل تھے گوہرے یکتا نثار، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اس بند میں میر انیس میدان کربلا کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سبزہ لہک رہا تھا، بہت ہی خوبصورت اور حسین منظر تھا۔ درخت جو ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے تھے، پھول جو ہیں وہ اپنی خوشبو سے پوری وادی کو مہکا رہے تھے۔ ہر درخت کا پتا، پھول جو ہے وہ شبنم کے قطروں کی وجہ سے خوبصورت جھلک دکھا رہا تھا، خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ اس صبح کی خوبصورتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ میدان بہت خوبصورت ہو گیا تھا، اور اس کے آگے ہیرے جواہرات بھی جو تھے وہ شرمندہ تھے، ان کی چمک بھی جو ہے وہ مان پڑ گئی تھی۔ ہر برگ گل، ہر درخت کا پتا جو ہے وہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبززار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار۔ خواہاں تھے نخل گلشن زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آب کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا جو ایک بیابان صحرا تھا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے باعث جو ہے وہ ایک سبزہ زار میں ڈھل گیا تھا، ایک سبزہ زار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھولوں پہ شبنم کے قطرے بڑا ہی دلفریب منظر پیش کر رہے تھے، درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں، اور بلبل جو ایک خوش الحان پرندہ ہے، اچھی آواز والا پرندہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول تھا۔ اور نہر فرات کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے پھول یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ پیاس کی شدت سے بے تاب تھے، لیکن آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جو ہے وہ گلاب کے کٹورے شبنم سے بھر دیے تھے، یعنی وہ منظر جو ہے وہ بہت ہی حسین اور دلفریب منظر تھا۔ وہ کمریوں کا چار طرف سروں کے ہجوم، کوکو کا شور، نالائے حق سر رہو کی دھوم۔ سبحان ربنا کی صدا تھی علل عموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ کشبل فقط نہ کرتے تھے رب الا کی ہم، ہر خار کو بھی نو کے زبا تھی خدا کی ہم۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کمری جو ایک پرندہ ہے اور سروں کے درخت کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، وہ بھی کوکو کے شور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے واحد ہونے کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہر طرف بیان کی جا رہی تھی کہ پاک ہے ہمارا رب۔ تمام پرندے اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول تھے، اور صرف یہی نہیں، پھول ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، بلکہ کانٹے بھی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات اور اس کے اوصاف بیان کرنے میں مشغول تھے۔
چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر ہونک رہے تھے کچھار میں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ چیونٹی جو ایک معمولی سا کیڑا ہے، یہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مجھے رزق دینے والے رب، میں تیرے صدقے میں تیرے قربان، ہر طرف یا حیو، اے زندگی دینے والے، اے قدرت رکھنے والے، اے قادر کی پکار تھی۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی وحدانیت کو بیان کر رہا تھا۔ پرندے ہوا میں، ہرن سبزہ زار میں اور شیر جو ہیں وہ اپنی کچھار میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول تھے۔ غرض یہ کہ وادی کربلا کا پورا منظر، وادی کربلا کی ہر ایک شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی پاکی بیان کرنے میں مشغول تھی، کیونکہ وہ صبح بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ میدان ایک خوبصورت اور دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نظم کے شاعر ہیں میر انیس۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ آپ کے پہلے دن کا کام ہے، آپ نے نظم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پہلے دن کا دوسرا کام ہے، آپ نے نظم صبح کا سما کی ریڈنگ کرنی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 45 اور 46 پر۔ ریڈنگ ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، آپ نے بھی اسی کے مطابق جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے۔ دوسرے دن کا کام ہے آپ کا الفاظ و تراکیب کے معنی تحریر کریں۔ غش کرنا، بے ہوش ہونا، ظہور ظاہر ہونا، برگ گل پھول کے پتے، خواہاں خواہش مند خواہش، طیور طائر کی جمع پرندے، نثار فدا ہونا یا قربان ہونا، خار کانٹے، بالائے نخل درخت کے اوپر۔ تیسرے دن کا کام ہے آپ کا نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ مرکزی خیال نظم صبح کا سما میر انیس کے طویل مرثیے کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں موجود تھے تو وہاں کی ہر ایک شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی۔ وہ سما اتنا خوبصورت اور دل فریب تھا کہ اس جیسا نظارہ دنیا نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پسندیدہ بندے اس کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل بند کی تشریحات کرنی ہے آپ نے۔ پہلا بند ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنیے گوئے اوجے تور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باز سے۔ حوالہ شاعر و نظم، یہ بند ہمارے نصاب میں شامل نظم صبح کا سما سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر اردو کے عظیم مرثیہ گو شاعر میر انیس ہیں۔ تشریح، اس بند میں شاعر میدان کربلا کے حسین منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نظارہ کوہ طور کے حسین منظر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ چرند پرند شجر حجر اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے کہ آپ سب حضرات کی موجودگی کی وجہ سے میدان کربلا وادی جنگ میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ بند نمبر 2 ہے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے نخل گلشن زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ حوالہ شاعر و نظم، یہ بند ہمارے نصاب میں شامل نظم صبح کا سما سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر اردو کے عظیم مرثیہ گو شاعر میر انیس ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کربلا نہایت حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ شبنم کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر بہت خوبصورت اور دل فریب لگ رہے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہواؤں سے درخت جھوم رہے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے پھول یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہادت کا مرتبہ و مقام پانے کے لیے بےتاب و بے قرار تھے، اور شبنم نے آپ سب کے لیے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے۔ بند نمبر 3،
چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر ہونک رہے تھے کچھار میں۔ حوالہ شاعر و نظم، یہ بند ہمارے نصاب میں شامل نظم صبح کا سما سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر اردو کے عظیم مرثیہ گو شاعر میر انیس ہیں۔ تشریح، اس بند میں شاعر میدان میں موجود چرند و پرند کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی وحدانیت اور اس کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ چیونٹی جو ایک معمولی کیڑا ہے، وہ بھی اپنے رزق دینے والے رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ میں تیرے قربان، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ 5ویں دن کا کام ہے آپ کا میر انیس کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ میر انیس، میر ببر علی انیس 1802 میں فیض آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ببر علی آپ کا نام اور انیس تخلص تھا۔ شاعری میر انیس کو ورثے میں ملی۔ زبان و بیان کی شستگی، فصاحت و بلاغت ان کی شاعری کا ایک اہم وصف ہے۔ آپ نے غزلیں بھی لکھی، لیکن مرثیہ گوئی میں آپ کو کمال حاصل ہے۔ منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور سیرت نگاری ان کے مرثیوں میں کمال کے درجے پر ہے۔ آپ کا انتقال 1874 کو لکھنؤ ہندوستان میں ہوا۔ چھٹے اور آخری دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ دشت کربلا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نوک زبان، انسان، حیوان، چرند و پرند سب کی نوک زبان اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کردگار، اللہ رب العزت ہی ہم سب کا کردگار ہے۔ برگ گل، ہر برگ گل اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اپنا یہ اسائنمنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے کاپی ورک بھی دیکھ لیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اب آپ یہ تمام کام اپنی کاپیز میں نقل کر لیں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔